اچھا، بات میں نے کی تھیم پتہ ہونے کا، کنٹینٹ پتہ ہونے کا، اور سب سے پہلے نمبر آف سورس پتہ ہونے کا. نیکسٹ تھنگ وچ آئی ڈڈ، میں یہ اپنی پرسنل اپروچ بتا رہا ہوں کہ میں نے قرآن کے جو سورز کے نام ہیں وہ یاد کرنا شروع کر دیا. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، سورہ فاتحہ، سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ الانعام، سورہ الاعراف، سورہ انفال، سورہ توبہ، سورہ یونس. یہ میں نے آپ کو فرسٹ 10 چیپٹرز کے نام بتائے. میں کیا کرتا تھا، روزانہ رات سونے سے پہلے 10 چیپٹرز کے نام یاد کرتا تھا. اچھا، نیکسٹ 10 چیپٹرز: سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورہ ہجر، سورہ نحل، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ. یہ نیکسٹ 10 چیپٹرز کے نام. پھر نیکسٹ 10 چیپٹرز کے نام، پھر نیکسٹ 10 چیپٹرز کے نام. مجھے الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن کے 114 چیپٹرز کے نام یاد ہیں. یہ نام یاد ہونا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے کہ اچھا سورہ نساء اس کی کیا تھیم ہے، اچھا سورہ احزاب اس کی کیا تھیم ہے. یہ وہ اسٹریٹجک طریقہ ہے اگر آپ نے دعویٰ کا کام کرنا ہے، اگر آپ لوگوں کو قرآن کوٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ چیز میں انسپائر ہوا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہ آئی شوڈ بی کوٹنگ تھنگس فرام دا قرآن. یہ اسٹریٹجک طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ وہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ اسی طرح آپ چلیں. ہاؤ ایور اگر اس طرح آپ چلیں گے تو آپ کو کرونولوجیکل آرڈر میں قرآن کے ایٹ لیسٹ چیپٹرز پتہ ہوں گے، اور آپ کو ایٹ لیسٹ یہ پتہ ہوگا کہ سورہ حجرات، مثال کے طور پہ کوئی مجھے کہتا ہے کہ یار سورہ حجرات جو ہے وہ کہاں پر ہے. اب پارا وائز حفاظ کو یاد ہوتا ہے، لیکن میں نے چیپٹر وائز یاد کیا. مجھے یاد ہے کہ چیپٹر 49 از سورہ حجرات. کوئی کہتا ہے کہ سورہ یاسین کہاں پر ہے، تو آئی نو کہ سورہ یاسین از چیپٹر 36 آف دا قرآن. یہ چیز میں نے گرپ کی، کیونکہ میرا طریقہ یہ ہے کہ جب تک مجھے کنٹینٹس پہ گرپ نہ آ جائے میں آگے نہیں چلتا. اچھا، یہ میں نے آپ کو بات بتائی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کون سا پڑھیں، کس اپروچ کے ساتھ پڑھیں، کیسے سمجھیں. سب سے پہلی بات، آپ سب کے لیے بہت سعادت کی بات ہوگی اگر آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی توفیق ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوگا، اللہ کا گفٹ ہوگا آپ کے لیے. کیونکہ قرآن از دا بک دیٹ شک دا ورلڈ. یاسین والقرآن الحکیم. اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ قرآن بے شک بک آف وزڈم ہے. اٹ ول چینج ایوری تھنگ ان یور لائف. اٹ ول برنگ دا، اللہ تعالیٰ دیکھیں قرآن کو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ موعظہ ہے، یہ شفا ہے. کس چیز کی شفا؟ جو چیز فی الصدور، ہمارے صدر میں، ہمارے سینوں میں، اس کے لیے شفا ہے. روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے. یہ موعظہ ہے، ریمائنڈر ہے ہم سب کے لیے، اور یہ گائیڈنس ہے، یہ رحمہ ہے، یہ مرسی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یہ بلیسنگ ہے. اس لیے ان آرڈر ٹو ریڈ دا قرآن، میں 2007 میں جب قرآن پڑھنا شروع کیا، میں نے قرآن کھولا. مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ میں عربک پڑھنا بھول چکا ہوں، کیونکہ دا لاسٹ آئی ریڈ دا قرآن، مجھے یاد آیا، یہ میں بات کر رہا ہوں 2007 کی، جب میں یونیورسٹی میں تھا. اور دا لاسٹ آئی ریڈ دا قرآن واز مے بی، شاید جب میں بچہ تھا یا او لیولز میں ہوں گا مے بی، تب میں نے کوئی قرآن کی سورہ، وہ بھی کہاں پڑھی ہوگی، کسی 40ویں پہ جا کے پڑھی ہوگی دکھانے کے لیے. ہمارے معاشرے میں 40ویں وغیرہ پہ قرآن پڑھا جاتا ہے نا، تو شاید اس میں جا کے پڑھی ایک روایت کے مطابق، روایتی جو ہمارا ایک کسٹم ہے اس کے مطابق. بٹ اس کے علاوہ قرآن بالکل آؤٹ آف ٹچ. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو بہرحال مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ میں تو قرآن ہی پڑھنا بھول گیا. دین واٹ آئی ڈیڈ کہ میں نے، مجھے پتا تھا، اتنا مجھے نالج تھا کہ عبد الرحمن سدیس امام کعبہ ہیں، بہت خوبصورت ان کی تلاوت ہے. تو میں نے ان کی تلاوت جو ہے وہ کہیں سے کاپی کی. ہمارا لین کا نیٹ ورک جی آئی کے میں بہت وسیع تھا، وہاں ہر چیز اویلیبل ہوتی تھی. میں نے قاری عبد الرحمن سدیس کی تلاوت جو ہے ڈاؤن لوڈ کی اور ان کو سننا شروع کیا. اور ان کو سن کے اپنا تلفظ اور اپنا ایٹ لیسٹ وہ چیز کریکٹ کرنا شروع کی. بیسک رولز تو پتہ تھے لیکن بھول چکے تھے پڑھنا. میں نے کیا کیا کہ میں نے ان کی تلاوت سن کے اپنی تلاوت کریکٹ کرنا شروع کی. دس واز سچ اے بیوٹیفل جرنی. مجھے ابھی تک یاد ہے، میں عصر سے مغرب کا ٹائم چوز کیا تھا کہ میں روزانہ اس ٹائم بیٹھوں گا. پہلے میں ان کی تلاوت سنتا تھا، تلاوت سننے کے بعد میں ٹرانسلیشن خود پڑھتا تھا، پھر ٹرانسلیشن پڑھتا تھا، اور اس کے بعد اگر کسی چیز کی نہ سمجھ آئے تو تھوڑی سی تفسیر دیکھ لیتا تھا. یہ ہے اسمارٹ میتھڈالوجی. میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے میں سب کو یہی سجیسٹ کروں گا. دیکھیں اگر آپ ڈیپر تفسیر میں جانا چاہتے ہیں دیٹ از آلسو گڈ، بٹ میری ایڈوائس یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ قرآن کو ایک بار گو تھرو کریں ٹرانسلیشن سے. نہیں سمجھ آئیں گی کچھ چیزیں،
دوبارہ گو تھرو کریں, نہیں سمجھ آئیں گی دوبارہ گو تھرو کریں.